قرض ختم، پریشانیاں ختم، دشمنوں کا خوف ختم، جادو ختم۔ اس استغفار کے وظیفے سے تمام مشکلات حل ہوں گے۔ کو اس خاص طریقے سے پڑھنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ پر مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اتنا عزیز ہمیں بھی اپنے مشائخ سے یہ تحائف ملے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں آپ کے دور فرمائے، اور انشاءاللہ دور ہوں گی۔ یہ عشرہ، یہ آخری عشرہ ہے، بہت قیمتی، عتق من النار، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ 3 عشرے ہیں نا، ایک رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا عتق من النار، یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیں، خوب اچھی طریقے سے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، استغفار کی کثرت کریں۔ تو میں آپ کو استغفار کا وظیفہ دے رہا ہوں جو آخری عشرے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے آخری عشرے میں استغفار کو اس خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ پر مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اتنا مال و دولت آپ کو ملے گا، قرض ختم، پریشانیاں ختم، دشمنوں کا خوف ختم، جادو ختم۔ اس استغفار کے وظیفے سے تمام مشکلات حل ہوں گے انشاءاللہ، تمام مشکلات حل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو استغفار کا وظیفہ دے رہا ہوں، خوب دل سے استغفار کرنا ہے اور خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے روزانہ کسی وقت، جب بھی آپ کو وقت ملے، تو آپ نے روزانہ سب سے پہلے 11 بار درود شریف، اور درمیان میں آپ نے استغفار پڑھنا ہے ایک خاص طریقے سے۔ 500 بار پڑھنا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ پہلے 100 بار آپ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب 100 بار اس طریقے سے پڑھا الحی القیوم، پھر 100 بار اس طریقے سے پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ وہاں پر الحی القیوم اور ادھر الحی القیوم، پھر 100 بار پہلی والا، پھر 100 بار دوسری والا، اور پھر آخر میں پھر 100 بار پہلی والا، یعنی الحی القیوم۔ تو 300 بار الحی القیوم ہا پر پیش کے ساتھ، الحیو پر پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 200 مرتبہ الحیو پر الحی القیوم یعنی الحی پر زبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو 500 بار اس طریقے سے روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی ناغہ ہو جائے، خواتین تو پڑھ سکتی ہیں استغفار میں، کوئی ایسی بات نہیں، ایام مخصوصہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں استغفار، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی آیات نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ وظیفہ تو انشاءاللہ اس میں کوئی مجبوری ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں البتہ کوئی ایسی بیماری پڑ جائے کہ آپ کو تکلیف ہو، آپ سے ناغہ ہو جائے، تو پھر آپ نے اس تعداد کو دوسرے دن پورا کرنا ہے۔ رمضان خواہ 29 کا ہو یا 30 کا، عید کی رات تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مالی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو جو بھی حاجات درپیش ہوں، آپ کی تمام حاجات، پھر دعا بھی مانگا کریں، مالی ٹینشن ختم، پریشانیاں ختم، دشمنوں کا خوف ختم، تمام پریشانیاں اس وظیفے سے انشاءاللہ جلد از جلد ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو، میرے بھائیوں بہنوں کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔